تفسیروں میں واقعہ لکھا ہے عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کا، ان کا جوان بیٹا تھا، وہی کمانے والا تھا، دشمنوں نے اس کو گرفتار کیا تو عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ اس طرح پریشانی لاحق ہوئی، بیٹا گرفتار ہوا، وہی کمانے والا تھا، بیٹے کی جدائی کا الگ غم اور اس پر جو ظلم و ستم ہوگا اس کا الگ غم، اور وہ کمائی جو رک گئی اس کا الگ غم، کتنے مشکلات میں پھنس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخے بتائے، ایک یہ ہے کہ تمام افراد خانہ، تمام اہل خانہ تقوی کا اہتمام کریں، اور دوسرا نسخہ یہ بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کثرت کے ساتھ کریں۔ تو صحابہ کرام تو عمل کرنے والے تھے، صرف سننے والے نہیں تھے، عمل کرنے والے تھے، انہوں نے عمل شروع کیا، دونوں نسخوں پر عمل شروع کیا۔ چند دن کے بعد ان کا بیٹا دشمنوں کی قید سے خلاصی پا کر نکلا، ایک اونٹ پر سوار ہے اور پیچھے کئی اونٹ چل رہے ہیں، اور اپنے گھر پہنچا اور قصہ سنایا کہ جس کمرے میں مجھے قید کیا تھا میرے آس پاس وہ دشمن تھے، اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، لیکن آدھی رات کو میں جاگا اور میں نے دیکھا کہ پاؤں سے بیڑیاں کھل گئیں، ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھل گئیں، اور میرے ارد گرد جو دشمن تھے وہ سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور میں وہاں سے نکلا اونٹوں کے باڑے میں، تاکہ کوئی اپنے لیے مضبوط اونٹ تلاش کروں، اس پر سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچوں۔ میں تو ایک اونٹ تلاش کر رہا تھا، یہ اور اونٹ تو پیچھے ویسے ہی چل پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی حاضر ہوئے اور یہ قصہ سنایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آج ہم مشکلات میں پھنستے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ہم مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں؟ فلاں وزیر سے سفارش کراؤ، فلاں آفیسر سے سفارش کراؤ، اور کسی کو رشوت دے دو اور مشکلات سے اپنے آپ کو نکالو۔ یہ راستے ہم تلاش کرتے ہیں، اور جو اللہ نے راستہ بتایا اس کے طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کریں گے اللہ مشکلات سے نکال دے گا۔ تیسرا مقصد ہر انسان کا اس دنیا میں ہے کہ اس کو بابرکت روزی ملے، برکت والی روزی ملے۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو روزی ایسے راستے سے پہنچائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے صحرا میں چلے گئے، اور قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ زمین میں ایک سوراخ ہے، وہاں سے ایک چوہا نکلا اور منہ میں دینار پکڑا ہوا ہے، اشرفی سونے کا سکہ، اور لا کر ان کے سامنے رکھا، اور پھر چلا گیا دوسرا دینار لا کر رکھا، تیسرا، چوتھا، 16 دینار لے کر آیا، اور آخر میں وہ تھیلا بھی لے کر آیا تاکہ انتظار نہ کریں۔ مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 17 دینار لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ قصہ سنایا اور پوچھا یا رسول اللہ ان دنانیر کا میں کیا کروں؟ مجھے تو اس کا مالک معلوم نہیں، زمین کے اندر سے اس نے نکال کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ وہ رزق ہے جو اللہ تقوی کی بنیاد پر اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایک قصہ ہے، ضروری نہیں کہ سب کے لیے جو ہے چوہے وہاں سے دینار نکال کر لے آئیں،
لیکن یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے پاس رزق کمانے کے لیے ایک راستہ متعین ہوتا ہے. کسی کے لیے دکان ہے، کسی کا دفتر ہے اور کسی کی زمین ہے، لیکن اللہ کے پاس رزق دینے کے بے شمار راستے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کس راستے سے اپنے متقی بندے کو روزی عطا کرے گا.